رات کے وقت مینہا سارا کام سمیٹ کر فری ہوتی کچن سے نکل رہی تھی جب حدید تھکا تھکا سا گھر میں داخل ہوا۔ مینہا نے خوشگوار حیرت سے حدید کی جانب دیکھ کر اسے امید نہیں تھی وہ اتنی جلدی واپس آ جائے گا۔ شاید وہ شرمندہ ہو، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ یہی سوچتی امید سے اس کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم، مینہا نے قریب جاتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، حدید سنجیدگی سے جواب دیتے روم میں چلا گیا۔ مینہا نے دکھ سے اسے جاتے دیکھا۔ یہ تو ابھی تک ناراض ہے، وہ اپنی معصومیت میں حدید کے بدلے رویے کو ناراضگی سمجھ رہی تھی، تبھی اس کے پیچھے روم میں آ گئی۔ وہاں کیا مراقبے میں چلی گئی تھی؟ مینہا جیسے ہی روم میں داخل ہوئی، حدید صوفے پر بیٹھے گر جا۔ نہیں وہ اچھا، بس یہ اتارو میرے، بہت تھک گیا ہوں میں، حدید نے پاؤں ٹیبل پر رکھتے کہا۔ جی میں مینہا نے حیرت سے حدید کی جانب دیکھا۔ یہاں تمہارے علاوہ کوئی اور ہے؟ حدید نے آئی برو اٹھا کر سوال کیا۔ نہیں، مینہا نے سر کو نفی میں حرکت دی۔ تو تمہیں ہی بول رہا ہوں نا، اب منہ کیا دیکھ رہی ہو، جلدی کرو، حدید نے سخت لہجے میں کہا۔ جی، مینہا کی تو تمام خوش فہمی پل میں ختم ہوئی تھی، جلدی سے اس کے قدموں میں بیٹھتے پاؤں جوتوں سے آزاد کیے۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ مینہا نے جوتے سائڈ پہ رکھتے پوچھا۔ لے آؤ، حدید ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھے بولا۔ سنو، اسے پلٹتے دیکھ کر پکارا۔ جی، مینہا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہ اتنا بڑا تھان کیوں لپیٹ رکھا ہے؟ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ حدید نے اسے بغیر دیکھتے پوچھا۔ یہ مینہا اور یہ مینہا سوچ میں پڑ گئی۔ بتائے یا نہیں؟ کیا وہ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ حدید نے ادھوری بات چھوڑتے اسے دیکھ غصے سے کہا۔ یہ آج چادر پوشی کی رسم ہوئی ہے تو اب یہ چادر لینی ہے مجھے۔ تو اب سے یہ چادر لینی ہے مجھے، مینہا نے دھیمے لہجے میں سچ بتا دیا۔ واٹ؟ یہ رسم کب پیدا ہوئی اور کس نے کی؟ حدید تو حیرتوں کی زد میں آ گیا۔ مینہا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب ان کے خاندان کی رسم کا انہی کو نہیں پتہ؟ ابو جی نے کی ہے آج، اور یہ تو آپ کی خاندانی رسم ہے، آپ کو نہیں پتہ کیا؟ مینہا نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ حدید جھنجھلاتے بولا، پھر اس کی جانب دیکھا جو خود بھی کنفیوز سی کھڑی تھی۔ اچھا جاؤ کھانا لا دو، میں صبح ابو سے پوچھ لوں گا، حدید نے خود کو نارمل کرتے کہا اور اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ مینہا خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ صبح کا وقت تھا، سب ٹیبل پر موجود ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، سوائے مینہا کے جو جلدی جلدی سب کو ناشتہ بنا کر دیتے ساتھ ساتھ بھاگ بھاگ کر ٹیبل پر بھی رکھ رہی تھی۔ بس کرو مینہا، اب تم بھی آ جاؤ۔ آخر حدید کو بیوی کا خیال آ ہی گیا تھا، جیسے وہ کب سے چادر سے الجھتے کام میں پھنسے دیکھ رہا تھا۔ مینہا کے چہرے پر جھنجھلاہٹ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ جسے چادر سنبھل ہی نہیں رہی تھی، وہ تو حجاب، عبایا اور دوپٹے کی عادی تھی۔ اتنی بڑی چادر تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں لی تھی، تو اب سارا دن اتنا بڑا تھان سنبھالتے ہلکان ہو رہی تھی۔ مینہا جیسے ہی آ کر حدید کے ساتھ بیٹھی، میر شاہ کی آواز پر اسکرین کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی ابو جی، مینہا نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ یہ چائے گرم کر دو، ٹھنڈی ہو گئی ہے، میر شاہ نے سرسری انداز میں کہا۔ جی بہتر، کہتے مینہا اٹھنے لگی، جب حدید نے ہاتھ سے پکڑ کر واپس بٹھایا۔ فیروزہ، ملازمہ کو آواز دی۔ جی چھوٹے صاحب، ملازمہ جلدی سے کچن سے نکلتے بولی۔ یہ بابا کو چائے گرم کر کے لا دو، کبھی خود سے بھی دیکھ لیا کرو کوئی کام، حدید نے سخت لہجے میں کہا۔ جی صاحب۔ تم کیا میرا منہ دیکھ رہی ہو، ناشتہ کرو۔ حدید نے مینہا کو ایسے حیرت سے تکتے دیکھ کر جھلکتے ناشتے کی جانب متوجہ کیا۔ جی، مینہا نے سر جھکایا، پلیٹ فوراً سیدھی کی۔ رہنے دو، مجھے نہیں پینی، ملازمہ جیسے ہی میر شاہ کی چائے اٹھانے لگی، میر شاہ نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ مینہا نے بھی سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا، جو مینہا کو ہی دیکھ رہے تھے۔ لائیں ابو جی، میں کر دیتی ہوں، مینہا نے ناشتے سے ہاتھ کھینچتے کہا۔ نہیں، ضرورت نہیں اب، میر شاہ نے سرد لہجے میں کہا۔ تم چپ کر کے ناشتہ کرو، جب وہ کہہ رہے ہیں نہیں پینی تو زبردستی پلاؤ گی تم؟ حدید نے اس کو ناشتے سے ہاتھ کھینچتے دیکھ کر غصے سے کہا۔ ابو ملازمہ کے ہاتھ کی چائے نہیں پیتے عالم، مینہا نے دھیرے سے وجہ بتائی۔ تمہارے آنے سے پہلے تو یہی ملازمہ کے ہاتھ کی پیتے تھے، حدید نے اسے گھورتے کہا۔ مینہا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ ناشتہ کرو، پھر مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے، حدید نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، اور خود ہی چائے پینے لگے۔ میر شاہ اسے غصے سے دیکھتے پاؤں پٹکتے اٹھ کر چلے گئے۔ ہرن نظر اٹھا کر باپ کو دیکھا، پھر بھائی اور واپس اپنے ناشتے پر جھک گئی۔ مینہا ناشتہ کرنے کے بعد برتن سمیٹ رہی تھی جب حدید نے اسے آواز دی۔ مینہا، روم میں آؤ۔
فیروزہ بھی آپ یہ باقی کام دیکھ لیں، پلیز میں عالم کی بات سن لوں۔ مینہا جلدی جلدی بولتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جی عالم، آپ نے بلایا تھا؟ مینہا روم میں داخل ہوتے بولی۔ ہاں ادھر آؤ، صوفے کی جانب اشارہ کرتے بولا۔ مینہا خاموشی سے جا کر صوفے پر حدید کے ساتھ بیٹھ گئی اور سوالیہ نظر سے حدید کو دیکھا۔ ماہی اس رات کے لیے I'm سوری، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، میں کیسے اتنا غصہ کر گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد حدید نے پیار سے مینہا کا ہاتھ پکڑتے کہا، حدید میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، پلیز آپ سوری نہ کریں۔ مینہا نے نظریں جھکائے معصومیت سے کہا۔ حدید کو اپنی اس معصوم سی بیوی پر ٹوٹ کر پیار آیا، جس نے اس کے اتنے برے رویے کو ذرا سی سوری پر پل میں معاف کر دیا۔ تھینکس ماہی، آئی لو یو میری جان، کہتے حدید نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ مینہا نے بھی سکون سے اس کے سینے پر سر ٹکا لیا، اور وہ اب نہیں چاہتی تھی وہ حدید سے خفا ہو اور حدید واپس اس رات جیسا وحشی بن جائے۔ تب ہی تمام تکالیف پر ناراضگی کو بھلا کر معاف کر کے سکون سے آنکھیں موند گئی۔ چلو آج میں اپنی جان کو باہر گھما کر لاتا ہوں، حدید نے اسے خود سے الگ کرتے مسکرا کر کہا۔ مگر ابھی تو بہت کام ہے عالم، پہلے وہ سمیٹ لوں پلیز، پھر چلتے ہیں، مینہا نے دھیرے سے کہا۔ کام ہوتے رہیں گے، تم چلو جاؤ، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، پھر چلیں ہم، حدید نے اسے زبردستی کھڑے کرتے کہا۔ مگر عالم تم ایسے نہیں جاؤ گی، چلو۔ اسے اگر مگر کرتے دیکھ کر حدید زبردستی ہاتھ سے پکڑے واش روم تک لایا اور اسے اندر بھیج دیا۔ ارے کپڑے تو لینے دیں، مینہا نے اس کے زبردستی کرنے پر ہار مانتے کہا۔ بیگم صاحبہ اندر ہی ہیں آپ کے کپڑے، اب جاؤ جلدی سے، حدید نے مسکراتے کہا۔ مینہا مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے واش روم میں بند ہو گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد دونوں گھر سے نکل رہے تھے، جسے دیکھ کر دو نفوس اندر تک سلگ گئے۔ السلام علیکم بابا۔ حدید اور مینہا باہر سے جب گھر آئے تو امیر شاہ سامنے صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ وعلیکم السلام برخودار، کیا اب میری یہ حیثیت رہ گئی ہے کہ گھر کی بہو کہیں جانے سے پہلے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرے گی؟ امیر شاہ نے کڑک تیوروں سے مینہا کو گھورتے پوچھا۔ بابا جان وہ میرے ساتھ گئی تھی، کسی غیر کے ساتھ تو نہیں، حدید لاپرواہی سے کہتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر بھی آپ کو برا لگا تو معذرت، حدید ان کو مینہا کو مسلسل گھورتے دیکھ کر بولا۔ اوہ، اور بہو تم نہیں کرو گی معذرت، یہی تمیز ہے کیا؟ نخوت سے بولے۔ معذرت ابو جی، آئندہ غلطی نہیں ہوگی، مینہا نے سر پٹا کر کہا۔ ہونی بھی نہیں چاہیے، امیر شاہ نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے کہا۔ مینہا تم جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، حدید نے اسے منظر سے ہٹانا مناسب سمجھا۔ اور بابا جان، جب میں لے کر گیا تھا تو معذرت بھی میری کرنی بنتی تھی، اور میں نے کی، پھر مینہا سے کروانے کا مقصد؟ حدید بھڑکتے بولا۔ حق میرا ہو حدید عالم، میں باپ ہوں تمہارا، تم نہیں، تم سے بہتر جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ مینہا کی طرفداری کرنے پر امیر شاہ کو پتنگے ہی لگ گئے تھے، بھڑکتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے، یہاں ہماری غلطی تھی مان لیا، لیکن مینہا آئندہ سے چادر نہیں لے گی۔ اور یہ رسم کب پیدا ہوئی ذرا بتانا پسند کریں گے آپ؟ حدید نے بھی غصہ ضبط کرتے نیا سوال داغا۔ تم جانتے ہی کیا ہو، اور یہ رسم ہے ہمارے خاندان کی، تم نے کبھی جانا ہو تو پتہ چلے نا۔ امیر شاہ نے نظریں چراتے کہا۔ بابا جان یہ آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ایسی کوئی رسم نہیں ہے ہمارے خاندان میں، اور میں بالکل اپنی بیوی کو اس فضول رسم کی چکی میں پسنے نہیں دوں گا، حدید نے ترش لہجے میں کہا۔ بس بہت بول لیا تم نے، بہو کو یہ رسم نبھانی ہوگی، اسے بھی اچھے سے سمجھا دو اور خود بھی اپنے دماغ میں فٹ کر لو۔ امیر شاہ غصے سے کھڑے ہوتے داڑے، ان کی داڑھ پر مینہا اور ہیرا بھی اپنے اپنے روم سے نکل آئی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کون کرواتا ہے اس یہ رسم پوری، حدید بھی غصے سے بھڑکتے بولا۔ مینہا جاؤ یہ چادر اتار کر دوپٹہ لے کر آؤ، حدید نے دروازے میں کھڑی مینہا کو حکم دینے کے انداز میں کہا۔ خبردار بہو، یہ رسم اگر توڑی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، امیر شاہ نے مڑ کر مینہا کو دیکھتے کہا۔ بس بابا جان، آپ میری بیوی کو ڈرا دھمکا رہے ہیں، یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ حدید غصے سے مینہا کے سامنے تن کر کھڑے ہوتے بولا۔ کیا کرو گے؟ تو ماں باپ سے اپنے باپ سے لڑو گے؟ تم اس کل کی آئی لڑکی کے لیے، امیر شاہ حقارت سے بولی۔ ان کے انداز مخاطب پر مینہا کی آنکھوں میں نمی چمک گئی۔ کب ایسے لہجے سہے تھے اس نے؟ وہ کل کی آئی لڑکی بیوی ہے میری بابا جان، اس کے لیے میں یہ گھر بھی چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ حدید نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ سناتے کہا۔ نہیں عالم، پلیز چپ ہو جائیں، ابو جی جو کہیں گے ماننے کو ریڈی ہوں، پلیز آپ دونوں جھگڑنا بند کریں۔
मीना ने हदीद का बाजू पकड़ते रोकने के लिए कहा, बस करे भाभी, आप ये अच्छे बनने का ड्रामा पहले मेरे भाई और अब्बा के सामने खड़ा कर दिया और अब मासूम बनने का ड्रामा कर रही हैं। सब जानती हूँ मैं, हीरा ने नखुवत से कहा। नहीं हीरा, आप गलत समझ रही हैं मम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा इनसे। मीना ने हैरत से हीरा को देखते कहा, जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा चुकी थी इस पर। बस अब फैसला आपका है बेटा, या ये फजूल रस्म। हदीद ने इंतहाई संजीदगी से पूछा। मीर शाह हीरा को देखा, इनकी गेम इन पर ही पलट गई थी। हीरा के इशारे पर मीर शाह भी नरम पड़ गए। ठीक है, मगर इसके बाद तुमसे कभी कोई बात नहीं उलझोगी। वादा करो कभी किसी मामले में नहीं बढ़ोगी। मीर शाह इंतहाई चालाकी से हदीद को अपनी चाल में फंसाया था। ठीक है, वादा रहा, कभी नहीं उलझूंगा, मगर जहाँ मेरी बीवी की बात आएगी वहाँ मैं चुप भी नहीं रहूँगा। हदीद ने भी इनकी चाल को तरीके से मार दी। मीर शाह इसकी बात पर अपना सा मुँह लेकर रह गए और गुस्से से वहाँ से वॉकआउट कर गए। इनके जाते हीरा भी वहाँ से पाँव पटकती अपने कमरे में चली गई। चलो माही, जाकर ये थान उतारो, हदीद ने नरमी से मीना को कहा। शुक्रिया हदीद, आपने मेरे लिए अबू जी के फैसले के खिलाफ स्टैंड लिया। मीना ने धीमे लहजे में शर्मिंदगी से कहा। माही, इधर देखो, तुम जिंदगी हो मेरी, तुम्हारी तकलीफ़ प्रॉब्लम मैं नहीं दूर करूँगा तो कौन करेगा। हदीद ने प्यार से इसके गाल को अंगूठे की मदद से सहलाते कहा। मगर हदीद, आपके और अब्बू के दरमियान झगड़ा भी नहीं चाहती। प्लीज़ आप मेरे लिए इनसे अब कभी नहीं झगड़ा करेंगे प्लीज़, मीना ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। अच्छा, बात की बाद में देखेंगे, अभी चलो इस थान को उतारो, मुझे उलझन हो रही है इससे। हदीद ने मुंह के जावे बिगाड़ दिया और उसे अपने हसार में लिए कमरे की जानिब चल दिया। आज काफ़ी माह बाद मेहरान अलहान और ज़ोबिया मिन्हा की तरफ आए थे, जिनके आने पर मीर शाह हीरा का रवैया मिन्हा के साथ कुछ देर के लिए ही सही पहले जैसा हो गया था। मिन्हा अपने रूम में थी जब हीरा ने उसे मेहरान लोगों की आमद का बताया। भाभी, बाहर मेहमान आए हैं, लहजा मीठा सा था। मिन्हा ने चौंक कर हीरा को देखा। क्या हुआ, क्या देख रही हैं? हीरा ने मुस्कुराते हुए उसे करीब आई। कुछ नहीं, कौन आया है? मिन्हा वापस अपने काम में मसरूफ़ होते बोली। वो अपने काम में इतनी मगन थी कि हीरा का करीब आना और उसके चेहरे के तसव्वुरात नोट न कर पाई। आपके मायके वाले आए हैं, हीरा ने आंखों में सटपन लिए बज़ाहिर नरमी से बताया। मीना ने खुशगवार हैरत से मुड़कर हीरा को देखा। भाई आए हैं? कौन है साथ में? कहते हाथ में पकड़े कपड़े वहीं छोड़े बाहर की जानी पड़ी। इससे पहले वो बाहर निकलती हीरा ने झट से इसकी कलाई पकड़ के रोका। अरे सब्र रखे भाभी जी, मेरी बात सुने, पहले फिर जाना बाहर। हीरा तंजिया मुस्कुराहट इसकी जानिब उछालते बोली। मीना ने नासमझी से उसे देखा। कौन सी बात हीरा? यहाँ बैठो। हीरा ने उसे बाजू से पकड़कर बेड पर बिठाते खुद भी इसके सामने बैठ गई। क्या हुआ है? तुम ऐसे? पहली बात, तुम मुझे आप कहा करो, बड़ी हूँ तुमसे। दूसरी बात, हीरा जी बोला करो, तमीज़ से नाम लिया करो मेरा। और सबसे आखिरी बात, इस घर में तुम बहुत खुश हो, यही तसव्वुर देना है बाहर अपने मायके वालों को। अगर तुमने इनको कुछ भी बताया, कोई भी बात इन तक गई तो याद रखना, नतीजे की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी, समझी? हीरा ने इंतहाई ठंडे लहजे में कहा। हीरा जी, समझ नहीं आई मेरी बात क्या? हीरा ने झटके से इसका मुंह दबोचते कहा। ये क्या कर? बहुत उड़ लिया आज़ाद, अब और नहीं। याद रखना भाभी, अगर कोई बात हदीद या तुम्हारे घर वालों तक गई तो बहुत बुरा होगा। अब से तुम वही करोगी जो मैं या अब्बा कहेंगे, और हमारी ना मानने पर सज़ा मिलेगी जो तुम्हारे हक़ में बिल्कुल बेहतर नहीं होगी। हीरा ने इसके होंठों पर उंगली रखे उसे चुप करवाते कहा। छोड़ो हीरा, तमीज़ के दायरे में रहकर बात करो। और क्यों मानूं मैं तुम्हारी कोई भी बात? मुलाज़िम नहीं हूँ तुम्हारी, समझी? मिन्हा ने झटके से इससे अपना चेहरा छुड़ाते दूर होते कहा। तो तुम नहीं मानोगी हमारी बात? हीरा ने बाजू सीने पे बांधते पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी ये जो सब तुमने बकवास की है अपने भाई को बताती हूँ जाकर। मिन्हा ने तेज़ी से दरवाजे की जानिब जाते कहा। और अगर तुम्हारे भाई यहाँ से घर ही ना पहुँचे तो क्या करोगी? हीरा ने बहुत इत्मीनान से इसका इत्मीनान खाक किया था। दरवाजे की जानिब बढ़ते इसके कदम वहीं थमे थे। मिन्हा ने हैरत से पलटकर हीरा को देखा, जो चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए मज़े से खड़ी थी। तुम ये
ہم یہ کر سکتے ہیں، ہیرا نے اس کی بات سمجھتے مکمل کی۔ کیوں کر رہی ہو ایسے؟ مینہا نے دکھ سے پوچھا۔ پہلے مہمانوں کو خیریت سے رخصت کر لیں، پھر تفصیل سے سمجھاؤں گی۔ اس کی گال چھوتے بولی۔ مینہا خاموشی سے اس بے حس کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں دکھ کا تصور تھا۔ جاؤ اب جلدی سے اپنا حلیہ سیٹ کر کے آؤ، اور یہ چہرے کے زاویے بھی شکایت کا موقع نہیں دینا، اوکے؟ اسے وارننگ دے دی وہ یہ جا وہ جا۔ مینہا سر تھامے بیڈ پر بیٹھ گئی، کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر حالت سیٹ کرتے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم بھائی، مینہا نے مسکرا کر سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام مینہا، کیسی ہو بھائی؟ بڑا ویٹ کروایا؟ مہران نے مسکراتے کہا۔ جی بھائی، شاور لے رہی تھی، شاید اس لیے لیٹ آئی ہوں، ہیرا نے جلدی سے مینہا کی جگہ جواب دیا۔ اف یہ عادت نہیں جائے گی تمہاری مینہا، الحان نے خفگی سے کہا۔ سوری بھائی، مینہا کہتے زوبیہ کے پاس بیٹھ گئی۔ اور سناؤ، خوش ہو؟ زوبیہ نے بہت پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے پوچھا۔ جی بہت، مینہا نے زبردستی مسکراہٹ سجاتے کہا۔ چلو شکر ہے، الحان نے زیر لب کہا۔ مینہا کی نظر الحان پر تھی، جو ہمیشہ اس کی تکلیف پریشانی اس کے چہرے سے پہچان لیتا تھا۔ آج اس کی کھوکھلی مسکراہٹ پر مطمئن ہو گیا تھا۔ مینہا بیٹا، کوئی کھانے پینے کا انتظام کرواؤ، میر شاہ نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ جی بہتر ابو جی، مینہا کہتے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ہیرا بھی میر شاہ کے اشارے پر اٹھ کے اس کے پیچھے چل دی۔ فیروزہ بھی، یہ چکن فیروزہ بھی تم جاؤ میرا کمرہ سیٹ کرو، سارا بکھرا پڑا ہے۔ مینہا کی بات کاٹتے پیچھے آتی ہیرا نے ملازمہ کو منظر سے غائب کیا، جو مہمانوں کے لیے چائے تیار کیے لے جانے والی تھی، مگر مینہا کی آواز پر رک کر اس کی بات سننے لگی۔ جی چھوٹی بی بی جی، ملازمہ کہتے کچن سے نکل گئی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی میری بات؟ ہاں، ملازمہ کے جاتے ہیرا نے مینہا کی بازو جھنجھوڑتے کہا۔ مینہا نے خاموشی سے اسے ایک نظر دیکھ کر بازو اس کی گرفت سے آزاد کروائی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ بہت اکڑ ہے، لگتا ہے نکالنی پڑے گی، ہیرا نے جھٹکے سے اس کے بازو پیچھے کمر سے لگاتے کہا۔ آہ، درد سے مینہا کرراہ کر رہ گئی۔ چھوڑو ہیرا، مجھے درد ہو رہا ہے، مینہا نے تکلیف مذمت کرتے کہا۔ آئندہ میری بات اگنور کرنے کی غلطی مت کرنا ڈیئر بھابھی، ورنہ تمہارا یہ خوبصورت چہرہ بگاڑنے مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا۔ پاس پڑی چھری مینہا کی گردن پر رکھے کان میں سرگوشی کی۔ ہیرا، یہ کیا کر رہی ہو؟ درد سے کراہتے مینہا نے ہیرا کو چھری اپنے گردن پر رکھے دیکھ کر خوف سے کہا۔ بولو، میری بات مانا کرنی ہے یا نہیں، یا پھر یہ جو چائے باہر جانی ہے اس میں یہ ڈال دوں؟ ہیرا نے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی ڈبی مینہا کی آنکھوں کے سامنے کرتے پوچھا۔ نہیں، ایسے نہیں کر سکتی، مینہا نے خوفزدہ ہوتے کہا۔ میں ایسا کر سکتی ہوں، ہیرا نے وہاں موجود ایک کپ میں ڈبی سے ایک گولی نکال کر ڈالتے کہا۔ مینہا کی کلائی ہنوز ہیرا کے کمر سے لگا رکھی تھی۔ نہیں ہیرا پلیز، مینہا نے خوفزدہ ہوتے کہا۔ ہیرا کو چائے میں گولی ڈالتے دیکھ کر مینہا کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ تو بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ ہاں، تم تو نہیں مانو گی، تم ملازمہ تھوڑی ہو۔ مینہا کی کچھ دیر پہلے کہیں بات لوٹاتے ہیرا کھل کر ہنسی تھی۔ بولو، اب کیوں بولتی بند ہو گئی؟ پہلے تو بہت اکڑ رہی تھی، یا پھر میں ڈبی کو دوسرے کپ کی جانب بڑھاتے؟ ہیرا نے اس کی کلائی کو دباتے کہا۔ نہیں، میں مانوں گی، جیسے آپ کہو گی میں کروں گی، مینہا نے ڈرتے جلدی سے کہا۔ مگر تم تو میری ملازمہ تھوڑی ہو، ہیرا نے طنز کرتے کہا۔ ہیرا پلیز، جیسے آپ کہو گی میں کرنے کو ریڈی ہوں، مگر پلیز یہ سب مت کریں۔ مینہا اچھی خاصی خوفزدہ ہو گئی تھی، چہرے پر پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے پھوٹ آئے تھے۔ مگر تم میری ملازمہ؟ بات ادھوری چھوڑتے ہیرا نے ڈبی والا ہاتھ پھر سے کپ کی جانب بڑھایا۔ نہیں، میں ہوں ملازمہ آپ کی، جیسے آپ کہو گی وہی ہوگا، مینہا نے تکلیف سے اپنے بازو پکڑتے کہا، جسے ہیرا مسلسل دبا رہی تھی۔ ہاں 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 ہاں، گڈ، یہ ہوئی نا بات میری ڈیئر بھابھی، چلو پھر لگو اپنے کام پر، ہیرا نے اس کی بازو جھٹکے سے چھوڑتے کہا، جس سے مینہا سامنے سلیب کے ساتھ ٹکرائی۔ تکلیف سے اس کے منہ سے سسکی نکلی، جسے وہ دبا گئی۔ اور ہاں، حدید یا کسی اور کو کچھ پتہ نہیں لگنا چاہیے، سمجھی؟ ورنہ ڈبی والا ہاتھ مینہا کے سامنے لہرایا۔ نہیں، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، مینہا نے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے کہا۔ گڈ، ایسی ہی سمجھداری دکھاتی رہنا، آسانی رہے گی تمہارے لیے۔ ہیرا مسکراتی باہر نکل گئی۔ اللہ، مینہا چہرے پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی روتی۔ کچھ دیر رونے کے بعد خود کو نارمل کرتے چائے کا کپ جس میں ہیرا نے گولی ڈالی تھی سنک میں گرا دیا، اور اس کی جگہ دوسرا کپ تیار کرتے چائے اٹھائے کچن سے نکل گئی، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے۔ رمیز نے حدید کو شاپنگ مال سے نکلتے دیکھا تو شیطانی مسکراہٹ ہونٹ پر کھیل گئی۔
فوراً کچھ سوچتے اس کی جانب قدم بڑھایا۔ ہیلو حدید، کیسے ہو یار؟ رمیز نے قریب جا کر حدید کو پکارا جو کاؤنٹر پر بل پے کر رہا تھا۔ حدید نے اسے دیکھتے غصہ ضبط کرتے بغیر اس کی بات کا جواب دیے بل پے کرتے مال سے بیرونی جانب بڑھ گیا۔ ارے حدید سن تو صحیح یار، رمیز نے بھاگ کر اس کے قدم سے قدم ملائے۔ کیا سنوں، اب رہ ہی کیا گیا ہے سننے کو، حدید نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ دیکھ حدید، اس دن میں نے جو بھی کہا غصے میں کہا، لیکن میرا ارادہ غلط نہیں تھا۔ میں تجھے بس سمجھانا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں۔ ہم اچھے دوست ہیں، میں تیرا بھلا ہی چاہتا ہوں یار، رمیز نے سوچ سمجھ کر الفاظ چنتے جال پھینکا تھا۔ کیسا بھلا؟ ہاں، سب کے سامنے میری عزت پر کیچڑ اچھال کر کون سا بھلا کر رہے تھے تم؟ حدید نے سخت لہجے میں کہا۔ مانتا ہوں یار، اس دن غلطی ہوئی مجھ سے، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر میں غصے میں بولا جو کچھ وہ غلط نہیں تھا، رمیز نے اس کے سامنے آتے کہا۔ بکواس بند کرو، دفع ہو جاؤ، یا نہ مجھ سے کچھ غلط ہو جائے، حدید نے غصے سے لال ہوتے کہا۔ دیکھ حدید، تو میرا دوست ہے اور میں تجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا چل کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تجھے کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس دن میں نے صحیح بات غلط وقت اور انداز سے کر گیا تھا، لیکن اب میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ رمیز اس کا راستہ روک کے کھڑا تھا۔ کیا ایکسپلین کرنا چاہتا ہے اور کون سی بات؟ حدید نے چونکتے ہوئے کہا۔ چل کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، رمیز نے اسے نرم پڑتے دیکھا تو جھٹ سے بولا۔ چلو۔ حدید بھی کچھ سوچتے اس کے ساتھ چل دیا۔ رمیز کا شیطانی دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ہاں بول، اب جلدی وقت نہیں ہے میرے پاس، حدید بیزاریت سے بولا۔ دیکھ حدید، تو میری بات دھیان سے سننا اور سمجھنا اور تحمل سے سننا۔ میں جانتا ہوں تجھے غصہ آئے گا، شاید تو مجھ سے لڑنے بھی لگے، پر یہ تیرے لیے اہم سے ہے، اس لیے تجھے سمجھا رہا ہوں، اوکے؟ رمیز دھیرے دھیرے حدید کو اپنی باتوں میں پھنسا رہا تھا۔ بول کیا بات ہے؟ حدید بھی اس کے انداز پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دیکھ حدید، تو جانتا ہے نا تیرے اور بھابھی کی عمر میں کتنا فرق ہے؟ رمیز نے آرام سے بات شروع کی۔ حدید تو رمیز تو یہ بھی جانتا ہے وہ ماشاءاللہ خوبصورت پڑھی لکھی بھی ہے۔ حدید ہاں تو آئی بروج کا ہے۔ تو سوچ یار، وہ کب تک خود سے اتنے بڑے آدمی کے ساتھ رہیں گی، ایک نہ ایک دن چھوڑ دیں گی تجھے، پھر تو کیا کرے گا؟ رمیز نے آخر اپنے شیطانی پلان کو عملی جامہ پہنایا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ حدید غصے سے بھڑکتے بولا۔ ہاں میرا تو ٹھیک ہے، پر تیرا خراب ہو چکا ہے۔ عقل پر بالکل پردہ ڈال دیا ہے تو نے، جو حقیقت کو نہیں پہچان پا رہا۔ بس بند کر اپنی بکواس، حدید غصے سے کھڑا ہوتے چلایا۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گا بکواس بند، پر تو میری بات پر سوچنا ضرور، ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور اپنی بیوی کو قابو میں رکھ۔ میرا کام تھا سمجھانا، باقی تیری مرضی۔ وہ بھی کم عمر ہے، خوبصورت پڑھی لکھی بھی ہے، کبھی بھی اپنے سے بڑے آدمی کے ساتھ نہیں رہیں گی زیادہ دیر تک، یاد رکھنا۔ میری بات میں دوست ہوں تیرا، اس لیے آخر بار سمجھا کر جا رہا ہوں۔ باقی تیری مرضی، کہتے رمیز سکون سے چلا گیا، مگر منہا کی زندگی کا رہا سہا سکون بھی ساتھ لے گیا۔ حدید پورے راستے رمیز کی باتیں سوچتا رہا۔ جب گھر آیا تو منہا سامنے ہی کچن میں داخل ہو رہی تھی۔ حدید کو پھر سے رمیز کی کئی باتیں یاد آئیں۔ حدید خاموشی سے روم میں چلا گیا۔ منہا نے اسے گزرتے دیکھا تو پانی لیے پیچھے روم میں گئی۔ عالم، پانی لے لیں، آپ نے آج دیر کر دی، بھائی آئے تھے، آپ کا ہی پوچھ رہے تھے۔ منہا نے پانی کا گلاس دیتے کہا۔ اچھا، تم مجھے کال کر لیتی، حدید نے خود کو نارمل کرتے پانی پیتے کہا۔ سوری، میں کام میں بزی ہو گئی تھی تو بھول گئی، منہا نے معصومیت سے کہا۔ کوئی بات نہیں، حدید نے گلاس اسے دیتے کہا۔ میں کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے، منہا کہتے کچن میں چلی گئی۔ منہا کو گئے ابھی 2 منٹ ہوئے تھے، پیچھے اس کا فون بجنے لگا۔ حدید نے اکتاہٹ سے اٹھ کر فون اٹھا کر دیکھا تو کوئی ان نون نمبر تھا۔ ہیلو، حدید نے جیسے ہی کال اوکے کی، آگے سے کوئی نہیں بولا بلکہ کال کٹ کر دی۔ حدید نے اسکرین کو گھور کر دیکھا، فون رکھے واپس صوفے پر آ گیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد پھر فون رنگ ہونے لگا۔ حدید نے اٹھ کر پھر سے کال اوکے کی۔ ہیلو، کون ہے؟ بولنا نہیں ہوتا تو کال کیوں کرتے ہو؟ حدید نے غصے سے چڑھتے کہا۔ اسی پل منہا کھانا لیے روم میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا عالم، کون تھا؟ منہا نے کھانا ٹیبل پہ رکھتے پوچھا۔ حدید کے دماغ میں پھر سے رمیز کی کئی باتیں گونجنے لگیں۔ یہ تو تم بتاؤ نا کون ہے جسے صرف تمہاری آواز، حدید نے فون پٹکتے کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں عالم، ایسا کچھ نہیں ہے، منہا نے حیرت سے حدید کی جانب دیکھتے کہا۔ تو کیسی بات ہے؟ ہاں بتاؤ ابھی، حدید کچھ اور کہتا فون پھر سے رنگ ہونے لگا۔ حدید نے اچانک اچک کر فون اٹھایا اور منہا کی جانب کیا۔
کال یس کرتے اسپیکر پر ڈال دی اور اسے اشارے سے بولنے کا کہا۔ ہاں ہیلو، مینہا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ السلام علیکم۔ جیسے ہی مینہا نے ہیلو کیا، مقابل سے مردانہ آواز گونجی، جس پر حدید نے بغیر کچھ سوچے سمجھے تیش سے فون دیوار میں دے مارا۔ عالم! حدید کے اس سخت ری ایکشن پر مینہا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ کیا عالم؟ ہاں کیا؟ اب بتاؤ سچ سچ کون ہے یہ؟ کس سے بات کرتی ہو تم؟ ورنہ یہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ حدید نے ایک ہی جست میں اسے بالوں سے پکڑتے کہا۔ عالم چھوڑے، کیا کر رہے ہیں؟ ماما میں نہیں جانتی، پتہ نہیں کون ہے، قسم سے ماما میں نہیں جانتی۔ چٹاخ! تم جانتی ہو، بتاؤ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ الٹے ہاتھ کا تھپڑ جڑتے بولا۔ تھپڑ کی شدت اتنی تھی کہ وہ لہرا کر بیڈ پر منہ کے بل گری۔ عالم پلیز میرا یقین کریں، میں نہیں جانتی کچھ بھی۔ مینہا نے اپنی صفائی دینے کی ناکام کوشش کی۔ بکواس، سب بکواس۔ تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو نا؟ کسی اور کے ساتھ، اپنی عمر کے کسی شخص کے ساتھ جانا چاہتی ہو نا؟ مگر نہیں، میں تمہیں کہیں جانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ حدید کے اندر نفسیاتی مریض بری طرح جاگ چکا تھا، جس کی لپیٹ میں مینہا آ چکی تھی۔ حدید نے کسی پاگل وحشی کی طرح مینہا پر جھپٹنا تھا اور بری طرح اپنی درندگی اس معصوم پر نچھاور کرنے لگا۔ بغیر اس کی سونے سمجھے وہ اس معصوم کو جانوروں کی طرح نوچنے لگا۔ مینہا کی آہوں سسکیوں کا اس پر کوئی اثر نہ پڑا تھا۔ وہ کہتی رہی، میں کچھ نہیں جانتی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ مگر حدید تو وحشی درندہ بن چکا تھا۔ اس کی کسی بات، کسی معافی نے اس درندے پر اثر نہ کیا۔ مینہا جب اس کی درندگی تاب نہ لا سکی تو اپنے حواس کھو بیٹھی۔ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی حدید کی قید میں جھول گئی۔ جب وہ بے ہوش ہو گئی تب حدید اسے جھٹکے سے بیڈ پر چھوڑتے، اپنی حالت ٹھیک کرتے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ او ہیلو، اٹھو چلو کمرے میں، اگر ایسے ہی کہیں بیمار ہو گئی تو ہمارے گلے پڑ جاؤ گی، ہیرا نے سوچوں میں گم ماہی کا کندھا ہلاتے کہا، جو اب سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ ہیرا کے ہلانے پر ماہی ماضی کی تلخ یادوں سے نکلتی ہوش میں آئی۔ اب اٹھ بھی جاؤ یا عرض پیش کروں؟ ہیرا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جی مینہا جلدی سے کانپتے کھڑی ہو گئی۔ جاؤ اپنے کمرے میں، شکر کرو میں نے ابا کو منا لیا، ورنہ ساری رات یہیں گزارتی۔ اب آئندہ سے خیال رکھنا، سمجھی؟ ہیرا نخوت سے کہتی اپنے روم میں چلی گئی۔ مینہا سردی سے کانپتی جلدی سے اپنے روم میں گئی اور کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اچھے سے شاور لے کر کپڑے بدلتی بستر میں دبک کر لیٹ گئی۔ اسے گرم بستر میں بھی شدید سردی لگ رہی تھی، مگر ہمت کرتی لیٹی رہی۔ کافی دیر یوں ہی لیٹی رہی، آخر نیند کو اس معصوم پر رحم آ ہی گیا اور نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ صبح صبح اس کی آنکھ اچانک روم کا دروازہ بجنے پر کھلی تو جلدی سے بال سمیٹتی بستر سے نکلی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے تھکا تھکا سا حدید کھڑا تھا۔ اتنی دیر لگا دی دروازہ کھولنے میں؟ خیر تو ہے؟ حدید نے اسے غور سے دیکھتے پوچھا۔ جی سائیں، مینہا نے سر جھکاتے کہا۔ لگ تو نہیں رہی طبیعت ٹھیک ہے تمہاری، کہتے حدید نے جیسے ہی اس کے ماتھے کو چھو کر چیک کیا۔ وہ اس کے جسم سے آگ نکل رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں سائیں، آپ بیٹھے، میں چائے لاتی ہوں آپ کے لیے۔ بخار سے سرخ پڑتے چہرے کو مزید جھکاتے چکراتے سر کے ساتھ باہر کی جانب بڑھی۔ تمہیں تو بخار ہو رہا ہے اتنا، ادھر بیٹھو، تم نے کچھ کھایا؟ حدید نے فکر مندی سے اسے بیڈ پر بٹھاتے کہا۔ مینہا نے آہستہ سے نفی میں سر ہلاتے کہا، ابھی اٹھی ہوں سائیں، تم بیٹھو میں آتا ہوں، کہتے حدید روم سے باہر نکل گیا۔ مینہا خاموشی سے بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکاتی رہی۔ مہران کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اسلام آباد میں سیٹل ہو گیا تھا۔ الہان اپنے بزنس اور بیوی بچوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ آمنہ پریشی بھی اپنی اپنی لائف میں مصروف ہو گئیں۔ پھر کسی نے پلٹ کر مینہا سے کچھ نہ پوچھا نہ جانا۔ مینہا نے بھی حدید کا رویہ بدلنے کے بعد لبوں پر قفل ڈال لیا تھا۔ بہن بھائی اگر مہینوں بعد کال کرتے تو جھوٹا خوش ہو کر دکھا دیتی۔ نہ مینہا نے حرف شکایت کی، نہ ان لوگوں نے پھر کچھ جاننے کی کوشش کی۔ جو مینہا نے کہا وہی مان لیا، اور جو مینہا نے دکھایا وہی سچ سمجھ لیا۔ وہ کس حال میں ہے، اس پر کیا گزر رہی ہے، کسی نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ سب اپنی اپنی لائف میں مصروف ہو گئے، آگے بڑھ گئے۔ بس اگر کوئی وہیں کھڑا تھا تو وہ تھی مینہا، جس کی لائف قید ہو کر رہ گئی تھی۔ رات میں حدید کی جارحیت سہتی تو دن میں ہیرا اور میر شاہ کی لعنت ملامت اور سزائیں بھگتتی۔ کوئی نہیں تھا جسے دل کا حال کہہ پاتی۔ ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں بند ہو کر رو لیتی، دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی اور پھر اپنے دکھ تکلیف اپنے ہی دل میں دفنا کر کام میں لگ جاتی۔
دن گزرتے جا رہے تھے، آخر 3 سال گزر گئے اسی اذیت میں۔ نہ منہا نے لب کھولے، نہ کوئی اس کی تکلیف سمجھ سکا، نہ جان سکا۔ حدید منہا کو کچھ وقت کے لیے لاہور لے گیا۔ وہاں بھی گزرے دن اذیت سے کم نہ تھے، مگر زیادہ اذیت تب بڑھی جب وہ منہا کو واپس شاہ حویلی لے آیا۔ میر شاہ اور ہیرا کو ایک بار پھر موقع مل گیا اس معصوم کو اذیت دینے کا، مگر اب کی بار وہ حدید سے محتاط ہو گئے تھے۔ اس کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتے اور اس کے جاتے ہی اس معصوم کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے۔ یہ لو منہا، یہ کھاؤ، پھر میڈیسن دیتا ہوں۔ حدید نے ناشتے کی ٹرے منہا کے سامنے رکھتے کہا۔ منہا نے گھومتے سر کو ہاتھوں سے اٹھا کر حدید کو دیکھا، جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ سرخ آنکھیں دیکھ کر پل بھر کو حدید کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ وہ منہا تو تھی ہی نہیں جو شروع کے دنوں میں بیاہ کرائی تھی، یہ تو کوئی اور ہی منہا تھی۔ سرخ آنکھیں جن کے نیچے حلقے پڑ چکے تھے، سفید رنگت میں زردیاں کھل گئی تھیں، سوکھے ہونٹ، مرجھایا چہرہ، زندگی سے بیزار وجود، آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی، جسے زندہ رہنے کی خواہش ہی مر چکی ہو۔ منہا نے خاموشی سے سر جھکائے ناشتہ کرنا شروع کر دیا، چندنی والے زہر مار کر کے ٹرے پیچھے کھسکا دی۔ کر لیا ناشتہ؟ اس کے ٹرے پیچھے کرنے پر حدید جو اسے غور سے دیکھ رہا تھا چونک گیا۔ جی، ایک لفظی جواب دیا۔ یہ لو، یہ میڈیسن لو۔ حدید نے میڈیسن نکال کر دی، جسے منہا نے خاموشی سے پانی کے ساتھ نگل لیا۔ اب تم آرام کرو، میں آتا ہوں، کہتے حدید کہتے اس پر کمبل ڈالے خود باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اب میر شاہ کے روم کی جانب تھا، کیونکہ کچن میں کام کرتی فیروزہ نے حدید کو رات کے ہونے والے واقعے کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ فیروزہ بڑی عمر کی ملازمہ تھی جو دل کی بہت نرم تھی۔ منہا نے ہمیشہ اسے عزت دی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی منہا کو اپنی بیٹی جیسی عزیز تھی۔ اس سے منہا کے ساتھ ہونے والا سلوک برداشت نہیں ہوتا تھا۔ رات والے واقعے پر ان کی برداشت جواب دے گئی تھی، اس لیے اس نے حدید کو کچن میں آتے دیکھ کر سب کچھ بتا دیا۔ حدید سب سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اب وہ میر شاہ سے 2 ٹوک بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جس کے لیے اس نے ان کے اٹھنے کا انتظار کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور سیدھا ان کے روم میں بغیر نوک کے داخل ہو گیا۔ میر شاہ جو کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے، صبح صبح حدید کو یوں اچانک دیکھ کر گھبرا گئے۔ ان کا پہلا خیال منہا کا آیا، وہ کہاں ہوگی اس وقت، کہیں حدید کو کچھ پتہ نہ لگ جائے۔ یہ سوچتے وہ زبردستی مسکراتے حدید کی جانب پلٹے۔ ارے آؤ برخوردار، کب پہنچے تم؟ میر شاہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے بولے۔ میں کب آیا یہ چھوڑیں، یہ بتائیں کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ کیوں اس کی یہ حالت؟ کیا ملا آپ کو اس کو تکلیف دے کر؟ حدید غصے سے پھٹ پڑا۔ اپنا لہجہ درست کرو حدید شاہ، میں باپ ہوں تمہارا، تم نہیں۔ اور ہم نے کیا کیا ہے اس سے پوچھو جا کر کہ اس نے کیا کیا ہے جو اس کو سزا ملی۔ اپنا بھانڈا پھوٹنے پر میر شاہ ڈھیٹ بنتے بولے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بابا جان، مگر اب وہ نہیں، میں آپ کو اجازت دوں گا میری بیوی کے ساتھ ظلم کرنے کا۔ حدید نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ اچھا، اور جو تم کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ صاحبزادے، ہمیں سب خبر ہے، کیسے تم انجیکشن دیتے ہو اسے، اور اب تو نشے کی عادت بھی ڈال دی ہے۔ میر شاہ پل میں حدید کو آئینہ دکھایا تھا۔ حدید کچھ دیر تو پہلے کچھ بول ہی نہ سکا، غصے سے مٹھیاں بھیجتا رہ گیا۔ شام کو آ کر بات کروں گا تفصیل سے، ابھی کہیں جانا ہے۔ میر شاہ اس کا کندھا تھپکتے کمرے سے چلے گئے اور ہیرا کو ساتھ لی گھر سے نکلتے چلے گئے۔ حدید سر جھکائے واپس منہا کے پاس چلا گیا۔ منہا، یہ کہاں گئی؟ حدید جیسے ہی روم میں داخل ہوا، منہا بیڈ سے غائب تھی۔ حدید ابھی اسے دیکھنے باہر جاتا، واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ حدید مطمئن ہوتا وہیں صوفے پر بیٹھ گیا اور منہا کا انتظار کرنے لگا۔ جب منہا نڈھال سی واش روم سے نکلی، مشکل سے قدم اٹھاتی بیڈ کی جانب بڑھی۔ حدید نے اس کی حالت دیکھی تو پریشان سا ہو گیا۔ اس کی جانب بڑھتے اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ تم ٹھیک ہو نا ماہی؟ حدید نے نرمی سے پوچھا۔ جی منہا ابھی کچھ بولتی اس سے پہلے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھے واش روم کی طرف بھاگی۔ حدید پریشان سا کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا، پھر کچھ سوچ کر اس کے پیچھے واش روم کی جانب گیا۔ منہا نڈھال سی بیسن پر جھکی ہوئی تھی، اس کی عجیب سی حالت ہو رہی تھی، طبیعت پہلے ہی خراب تھی، اب اور گری گری سی محسوس ہونے لگی۔ حدید نے اسے ایسے نڈھال دیکھا تو آگے بڑھ کر اسے تھامتے باہر لے آیا اور بیڈ پر بٹھاتے الماری سے اس کی چادر نکال کر اس پر اڑا دی۔ چلو، اپنی چوڑی ہتھیلی منہا کے سامنے پھیلاتے بولا۔ مگر کہاں؟ منہا نے حیرت سے پوچھا۔ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروا کر آتے ہیں، حدید نے نرمی سے جواب دیا۔ مگر آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، آرام کر لیں، میں ٹھیک ہوں، منہا نے نظریں چراتے کہا۔ نظر آ رہا ہے، چلو اٹھو اب، اور کوئی بہانہ نہیں، حدید نے زبردستی اٹھاتے کہا اور اسے لیے باہر نکل گیا۔ حدید 10 منٹ سے ڈاکٹر کا انتظار کر رہا تھا جو منہا کو چیک کر رہی تھی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد
ڈاکٹر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھی۔ ان کے پیچھے ہی منہا آہستہ سے چلتی آ کر حدید کے برابر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ ماہی ٹھیک ہے؟ حدید نے پریشانی سے پوچھا۔ مسٹر شاہ مبارک ہو، آپ کی وائف ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، مگر ویکنیس بہت ہے اور بخار بھی بہت ہے۔ بہت لاپرواہی برت رہے ہیں آپ لوگ، سو پلیز کیئرفل، ان کی صحت کا خیال رکھیں اور ڈائٹ کا بھی۔ میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، وہ ان کو دیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں تفصیل سے بتاتے کہا۔ حدید کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ ڈاکٹر کے روم سے نکل کر گاڑی میں بیٹھتے ہی حدید نے منہا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تھینکس سو مچ میری جان، میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ سچ میں بہت خوش ہوں میں، حدید بچوں کی طرح اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ منہا خاموشی سے نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ حدید منہا کو لے کر گھر آ گیا۔ وہ منہا کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھتا تھا، مکمل توجہ دیتا، ڈرگس چھپا دی تھی اور انجیکشن دینے بھی بند کر دیے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بچے کو کوئی نقصان پہنچے، اس لیے ہر طرح سے منہا کا خیال رکھتا تھا۔ تو میرے پیارے رز، امید کرتی ہوں آپ کو کہانی اچھی لگی ہو۔ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ پلیز ایک میسج کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔